السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ پی ٹی آئی کے اختلافات کی شدت اب کھل کے سامنے آ گئی۔ پارٹی پالیسی ابھی چل رہی تھی 2 ہفتوں سے کہ ابھی ہم سیاسی بات کریں گے، ہم فوجی قیادت کو نشانے پہ نہیں لیں گے۔ کچھ دیر پہلے پریسر کر رہی تھیں ڈاکٹر نورین، پھر علیمہ خان صاحبہ، ہمشیرہ ہیں ان کی، وہاں پہ بڑی سخت باتیں ہوئیں اور ایک بار پھر قیادت کے نام لے کے بڑے پرسنلائز اٹیکس ہوئے۔ پھر کل علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ باتیں کی، اس پہ بھی بڑا ریاکشن آیا اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ کوئی چیز برداشت نہیں کری جائے گی، ان کو جواب مانگا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ گروپنگ بالکل کھل کے سامنے آ گئی بھی ہے۔ اور اب جنید اکبر صاحب جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے کے پی کے، انہوں نے بھی کل کہہ دیا کہ آج ہماری کمیٹی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے، پارلیمنٹری جو میٹنگ چل رہی ہے، کہ پارٹی کون چلائے گا، یہ فیملی چلائے گی یا سیاسی قیادت چلائے گی۔ اب نو ہولڈز بارڈ معاملہ نظر آ گیا ہے، اور یہ جو خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی ہر کسی کے بیانات ایک دوسرے سے کانفلکٹنگ بیانات ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا اس پہ آج کوشش کریں کہ آخر معاملات کہاں جا کے کھڑے ہوئے ہیں، بیکاز کل جب گنڈا پور صاحب نے باتیں کی تو انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جی محسن نقوی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں، یہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان کی رہائی کی بات ہو جائے، ان کو بھی آج رگڑ دیا گیا علیمہ خان صاحبہ کی پریس کانفرنس وغیرہ میں۔ تو ہم نے کہا دا بیسٹ پرسن ٹو ٹاک ٹوڈے، آج ہم انہی سے بات کرتے ہیں۔ فارمر چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب یہ اس وقت دھرنے پہ ہیں کے پی ہاؤس کے باہر، وہیں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا کھل کے باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ علی بھائی، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ نے بڑی تھرتھلی ڈال دی ہر طرف، وہ جو آپ نے کہا ہے کہ محسن نقوی بہت زیادہ کام کر رہے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے، اور جتنا شاید انہوں نے کوشش کی ہے باقیوں نے مل کے بھی اپنے لوگوں نے نہیں کی ہوگی۔ یہ بتائیں تو پھر وہ بیل چڑھی کیوں نہیں؟ واٹ ہیپنڈ؟ آپ بھی محنت کر رہے تھے، محسن نقوی بھی کر رہے تھے، تو خرابی کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑی سی اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ اصل میں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ آج کل کانٹینٹ کو چینج کر کے چیز کو ایک اور طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پہ مجھے افسوس یہ ہے کہ کچھ بڑے ہی اپنے آپ کو کریڈیبل صحافی کہتے ہیں، وہ بھی اس کام پہ لگ چکے ہیں یوٹیوبرز بن کے یا کسی اور طریقے سے۔ بات یہ ہے سر کہ میں نے یہ بات کی تھی مذاکرات کے حوالے سے، کہ مذاکرات کے حوالے سے گورنمنٹ والی کیمپ میں محسن نقوی کی پوری خواہش اور بھرپور کوشش تھی کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسائل حل ہوں اور عمران خان کی رہائی ہو، اور میں اس بات پہ قائم ہوں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور سچ ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ اچھا، بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ مذاکرات آگے کیوں نہیں بڑھے؟ جی، مذاکرات آگے اس لیے نہیں بڑھے کہ مذاکرات کے اندر وہ جو خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھی مختلف قسم کی، ان ملاقاتوں کے اندر خان صاحب کو جو لوگ ملتے تھے، میری ملاقاتیں تو بڑی کم ہوئی ہیں، تو اس کے اندر خان صاحب کو مختلف پکچرز پیش کی جاتی تھی، ان میں سے بہت سی ایسی پکچرز ہوتی تھی کہ جن کا ریالٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تھا۔ اور ظاہری بات ہے عمران خان چونکہ جیل میں ہے، اور جو بندہ جیل میں ہوتا ہے تو انفارمیشن بھی نہیں ہوتی، پھر ملاقات بھی نہ ہو تو ایک ایسی انفارمیشن ہوتی ہے۔ لیکن علی بھائی سب سے زیادہ ریگولرلی تو بیرسٹر سیف ملتے رہے ہیں، وہ آپ کے بڑے قابل اعتماد ساتھی تھے، ایمسری تھے، ان کی تو بہت سب سے زیادہ ملاقاتیں، اور ہر کروشل ٹائم پہ تو بیرسٹر سیف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ نہیں، یہ بھی ایک غلط آپ کو کسی نے بتایا ہوا ہے، آپ کے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے اڈیالہ جیل کا، بیرسٹر سیف کی سب سے کم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہاں، کچھ ایسے موقعوں پر وہ گئے ہیں کہ جن کے اوپر کروشل ٹائم میں کوئی ایسی بات کرنے وہ گئے ہیں کہ سینٹ کی اگر الیکشن ہو رہی ہے تو ہمارے لیے ایک انارکی بنی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ان کو بھیجا گیا کہ یار سینٹ کے حوالے سے جا کے پوچھ کے وہ خان صاحب سے مسئلہ بنا ہوا تھا، تو اس کے اوپر ہم نے ایک مسئلہ جو بنا تھا تو ایک ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ کہ یار ہمارا کوئی بندہ جا کے خان صاحب کے ساتھ بات کر لے، تو وہ اپنی وہ جو سرکاری لیول کے اوپر، سرکاری معاملات کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے ایشوز کے اوپر جب ان کی کوئی مجبوری ہوتی تھی تو تب اس کو ملا لیتے تھے، کوئی ہمارے مرضی پہ، ہماری وش پہ، یا ہمارے ٹائم لائنز پہ، یا ہماری باتیں اور ایشو جو پولیٹیکل ہوتے ہیں اس کے لیے نہیں ملواتے تھے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بات نہیں بن سکی، اللہ کو منظور نہیں ہوگا، لیکن یہ تھا کہ میں اتنا پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان اس پوزیشن میں تھا اور ابھی بھی ہے، اگر صحیح طریقے سے ایک بات ہو کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ عمران خان کے پاس ایک بہت بڑی پاپولیرٹی ہے پاکستان کے اندر، اور عمران خان کے ساتھ عمران خان کی خواہش کے مطابق عمران خان کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ ہی بات چیت ہو رہی تھی،
اور ان ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ وہ راضی بھی تھے. بیچ میں وہ نہیں ہو سکا, اس پہ ہم سب کی, میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, کسی کا نام, چلو میری بھی غلطی مانتا ہوں میں کہ پہلے چلو میری غلطی تھی, کیونکہ جب عمران خان رہا نہیں ہوا تو سمجھے میری بھی غلطی ہے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات بنے ہیں اور عمران خان صاحب اس وقت اتنی پاپولیرٹی سے جیل میں ہے, تو ظاہری بات ہے کوئی مسئلہ تو ہے نا. اچھا ایک مسئلہ تو سب سے بڑا پی ٹی آئی کا اس وقت ہے وہ ان کے اندرونی اختلافات کا ہے, اور میرا خیال ہے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. آپ کی تو چیف منسٹرشپ ان اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی. 2 کیمپ بنے ہوئے ہیں جو لوگ پرسنلی پرائیویٹلی ہمارے سے بات کرتے ہیں. ایک بشرا بی بی کیمپ کہا جاتا ہے, ایک علیمہ خان کیمپ کہا جاتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ جو پارٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی قیادت کون کرے گا, ہم اس کا فیصلہ کریں گے, ابھی ان کی اپنی قیادت کا فیصلہ نہیں ہو رہا. کون ہے اس وقت پارٹی کی اصل قیادت؟ کل جنید اکبر نے تو کھل کے بات کر دی, انہوں نے, آپ کی کے پی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی کل کی میٹنگ میں تو یہ فیصلہ ہونا بھی, یہ بھی ہم آج فیصلہ کریں گے کہ فیملی چلائے گی, علیمہ خان وغیرہ کی بات ہو رہی تھی, یا سیاسی قیادت چلائے گی. اس وقت پی ٹی آئی کو کون چلا رہا ہے؟ بشرا بی بی گروپ, علیمہ خان گروپ, یا میرا تو نہیں, میں دل نہیں مانتا کہ اچک جئی صاحب اور علامہ ناصر باز چلا رہے ہیں. کون چلا رہا ہے اس وقت؟ پی ٹی آئی کا لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ دیکھیے جی, جہاں تک فیملی کی بات ہے تو فیملی کی ظاہری بات ہے, فیملی کا بھی ایک اتنا ہی کنسرن ہے, اس حوالے سے زیادہ کنسرن ہے خان صاحب کے حوالے سے. لیکن جو پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں, اور آپ کھل کے جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی میں اور وہاں پر صوبائی پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ جی فیملی جو ہے فیصلے کر رہی ہے, تو میں تو یہ نہیں کہوں گا گروپ ہے یا کون سا گروپ ہے یا کون سا گروپ نہیں ہے, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میں نے عمران خان کو ایز ہز لائلسٹ میں نے اپنی وفاداری کا یہ ثبوت ضرور دیا ہے کہ میں نے یہ بات کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے اس سے کیا نقصان ہوگا. میں نے عمران خان کو حقیقت بتائی ہے جو میں نے صحیح سمجھی ہے, صاف نیت سے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی اب بات پبلک بھی ہو گئی, اب آپ کی بات سے آگے چلی گئی ہے نا. میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک جگہ کہا, آج ہی آپ ایک جگہ بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا پریشر اتنا کم ہو گیا ہے. کہاں ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے تھے, پھر ہم ملاقات کی مانگنی شروع ہو گئے, اب ہم آنکھ کے علاج کے لیے ہم جو ہے دھرنے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پارٹی کو اس نہج پہ لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی تو ہے ذمہ دار. دیکھیے جی, میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے میں, کیونکہ میں ایک ادنا ورکر تو ہوں, میرے پاس پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں ہے اس وقت, عہدہ نہیں ہے, میں ایک ایم پی ہوں, عمران خان کا ورکر ہوں, نہیں میں پولیٹیکل کمیٹی میں ہوں, لیکن پھر بھی میں تنقید نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں بھی قصوروار ہوں, لیکن بشمول میرے قصوروار وہ لوگ ہیں سب کہ جن کو عمران خان نے ذمہ داریاں دی ہیں, جن کو عمران خان نے عہدے دیے ہیں, اور وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اب اس پہ کہ میرے پہ کوئی تنقید کرواتا ہے, یہاں پہ انہوں نے گروپ, ایک تو آپ یہ گروپ کہہ رہے ہیں نا اندر گروپ, ایک اور گروپ بنے ہوئے ہیں جو اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جی اوروں پہ تنقیدیں کرو, گالم گلوچ کرو, اور وہ پورے کے پورے گروپ ہیں, اور وہ ایک ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں, کنٹینٹ چینج کر کے پورے ایک کمپینیں چلاتے ہیں پیچھے. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, تو یہ اچھا میں علی بھائی میں نہ ذرا آپ کا ہو رہا ہے بھائی, نقصان ہو رہا ہے, بات سنیں, نقصان ہو رہا ہے اس تحریک کا. آپ کی ہمیشہ سے ایک کوالٹی تھی, آپ کی ہمیشہ سے کوالٹی تھی چیف منسٹر بننے سے بھی پہلے, آپ بات بڑی کھل کے کرتے تھے, دبنگ طریقے سے کرتے تھے. آج ذرا آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں, میں ذرا پرانے علی امین گنڈا پور سے بات کرنا چاہتا ہوں. سن لیں میرا سوال سن لیں, میرا سوال سن لیں. بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کہتے ہیں میں ریپیٹ کر لیتا ہوں, کھل کے تو میں نے بات کر لی. آپ کہتے ہیں کہ میں وہ بار بار ریپیٹ کر, میری ایک عادت ہے, میں ایک موقف دیتا ہوں, اس موقف کو دینے کے بعد پھر میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. نہیں آپ ریپیٹ نہ کریں, آپ ریپیٹ نہ کریں, میں نہیں چاہتا بات آپ ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن میں کرتا ہوں کہ بات کھل کے تو کریں. آپ کا میں ایک بیان سن رہا تھا جہاں آپ نے کہا کہ یار اس وقت چیزیں مینیپولیٹ ہو رہی تھی, میرے 18 مہینوں میں 4 ڈرون اٹیک ہوئے, اب 4 مہینوں میں 34 ڈرون ہوئے, لیکن میرے پہ 80 پوسٹ آ گئیں, اور علیمہ خان بڑھا چڑھا کے بات کرتی تھی, اور میرے بس میں ہوتا تو ملاقاتیں بھی نہ ان کی ہوتی. تو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا کیا وہ علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پہ چل رہا ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جس کے کہنے بھی چل رہا ہے, کم از کم
تحریک انصاف کی وہ جو بیانیہ عمران خان کا نظریے کا ہے، جو عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے، وہ کیا ہے؟ عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، یہی ہے نا؟ اب بالکل ہوئے میرے ٹائم میں، میں مانتا ہوں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، ہوئے 4 ہوئے، بالکل ہوئے۔ ان 4 کے اوپر جب بار بار بات بھی ہوتی تھی، خان صاحب سے ملنے کے بعد خان صاحب کہتے تھے نہیں کہتے تھے، بار آ کے بڑا چڑھا کے ہوتی تھی۔ عمران خان کے مختلف جو پیجز ہیں جو ہینڈل کر رہے ہیں لوگ، ان کے اوپر عمران خان کے جو پیجز ہیں ان کے اوپر ٹویٹر پیجز پہ 80 دفعہ وہ آئے۔ تو اب 4 مہینے میرے 34 ہوئے ہیں، ریکارڈ پہ ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ 34 ریکارڈ پہ ہیں، اب کیوں نہیں آ رہے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ فیصلہ کیوں نہیں آ کس کا تھا کہ 80 دفعہ آئیں گے، دوسری بار دفعہ نہیں آئیں گے؟ کیا یہ علیمہ خان کا فیصلہ تھا؟ ان سے پوچھے نا جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور اگر جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں ان سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو پھر جو لوگ کھڑے ہو کر اس بیانیے کے اوپر کھڑے ہو کے میرے پہ تنقید کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ آپ نے ایک بات کی، اب آ جائیں آپریشن پہ۔ اب ایک سیکنڈ میں 2-3 چیزیں اب آتے ہیں، میں 2-3 سوال کر لوں آپ سے پہلے، میں کچھ چیزیں سائٹ پہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی وزارت اعلیٰ کے لیے پورا ہو جائے نا، نہیں بڑا ٹائم ہے، بڑا ٹائم ہے، بے فکر ہیں۔ میرے آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی وزارت اعلیٰ کا جب نومبر والی تحریک آئی اور اس میں آپ پہ الزامات بھی لگے، بڑا جھگڑے ہوئے، سب کچھ ہوا۔ آپ نے کہا بار بار لوگ آ کے غلط بیانی کرتے رہے، عمران خان کو غلط انفارمیشن دیتے رہے۔ تب آخری بندہ جو ملا تھا عمران خان سے وہ گور خان صاحب ملے تھے جو چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے۔ کیا انہوں نے بھی جا کے عمران خان کو غلط انفارمیشن دی کہ باہر کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، واٹ ایور؟ آخری بندے تو وہ ملے تھے۔ بالکل جی، آپ نے جو بات کی ہے اچھا آپ نے کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو بات چیت میں کہہ رہا ہوں نا کہ بہت آگے تک چلی گئی تھی، بار بار کہتا ہوں، اور عمران خان کے ہی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ ٹی او آر بن گئے تھے۔ تو وہ بات شروع ہوئی تھی 5 اکتوبر کے بعد، جب پریشر بنا 5 اکتوبر کو ہم آئے اور ہم ڈی چوک تک پہنچ گئے، سارے راستے توڑ کے 2 دنوں میں ان کی طرح جڑیں ہلی۔ تو میں آپ کو ایگزیکٹ بات بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بات شروع کی انہوں نے، تو انہوں نے کہا یہ کہ یار تم بھی تھک رہے ہو، ہم بھی تھک رہے ہیں، بس بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ دیز آر دی ایگزیکٹ ورڈز۔ اوکے، میں نے خان صاحب سے بات کی، خان صاحب نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے معاف بھی کرتا ہوں ہر ایک کو، اور بالکل میں پاکستان کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں۔ تو میری ملاقاتیں بار لان میں ہوئی، اس 1 مہینے میں میری 2-3 ملاقاتیں لان میں ہوئی کہ میں نے کہا میں لان میں بات کروں گا، میں اس کمرے میں بات نہیں کروں گا جہاں پہ ڈبنگ کر رہے ہیں آپ، کھل کے بات ہونی چاہیے۔ مجھے الاؤ کیا گیا، اور وہ ٹی او آر بنتے بنتے جب خان صاحب کے سامنے وہ پیش ہوئے، خان صاحب کی ہی ایک ایک بات ادھر اور ادھر کر کے میں نے بات کی، ظاہری بات ہے اختیار خان صاحب کا ہے، تو بات نہیں بن سکی، ٹائم لائن سے بات نہیں بن سکی۔ اچھا میرے ساتھ گور خان بھی تھے، فائنل جو ملاقات ہوئی تھی اس میں گور خان صاحب بھی تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے فائنل کال کر دی، یہ بات ہے 4 نومبر کی، 14 کو ہم نے یا 12 کو ہم نے فائنل کال دے دی۔ فائنل کال میں جب ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، 3 دن ہم لڑتے رہے، اور جب ہم پہنچے یہاں پر صبح ٹیریٹری میں قریب اسلام آباد کے، تو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرائی گئی بیرسٹر سیف کی اور گور خان کی۔ آپ یہی یاد کر رہے ہیں نا، وہی دن یاد کر رہے ہیں نا؟ جی 25 تاریخ کو، 25 نومبر ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیں، آپ ٹھہر جائیں، اور رک کے جو ہے آپ یہیں پہ ہی اپنا دھرنا دے دیں۔ وہ بات ہم نے نہیں مانی، عمران خان کی بات ہم نے نہیں مانی۔ اب عمران خان کے ساتھ اس سے پہلے ان دنوں میں یہ بات ہی شروع تھی، اب وہ پریشر بلڈ اپ ہو چکا تھا، اور پریشر بلڈ اپ ہونے کے بعد عمران خان نے کہہ دیا، خود اس لیڈر نے کہہ دیا جس کے لیے ہم یہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم آج یہ اس پوزیشن میں ہے کہ رک جاؤ، ہم اس بات کو نہیں بنوا سکے، یہی ہماری تباہی ہوئی۔ اور ہم جب نہیں رکوا سکے اس کو، اور نہیں خان صاحب کی بات بنوا سکے، اور خان صاحب کے حکم کی ہم نے تعمیل نہیں کی، تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پھر 26 نومبر کے ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، ہمارے بندے شہید کیے گئے، ہمارے 74 جو ہمارے کارکن ہیں ان کو بلیٹس لگی۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، آپ بات کر رہے ہیں 25 نومبر کی، آپ بات کر رہے ہیں 25 نومبر کو میرے پروگرام میں تھی، 25 نومبر کو خان صاحب نے احکامات دیے، ہم نے نہیں مارے، ہم موو کرتے گئے، اور 26 نومبر کو ہم نے دھاوا بول دیا اسی طرح،
रुके नहीं खान साहब के कहने पर। मरियम वटू 26 को हमें जो गोलियां मारी गई, बुशरा बीबी हमारे लोगों को शहीद किया गया, जख्मी किया गया, हमारा 5300 वर्कर गिरफ्तार हो गया। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की बात ना मानना, उनके हुक्म की अच्छा, तामील ना करना, उसी शाम को नुकसान उठाया हमने। उसी शाम को मेरे साथ शो में मरियम वटू थी, हमशीरा बुशरा बीबी की। उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे आप पे। उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी नहीं जाना चाहती थी, उनको ज़बरदस्ती निकाला गया। फिर मेरी बुशरा बीबी से शाम को बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब डी चौक पे हालात ख़राब हुए मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला गया। फिर उन्होंने कहा बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर की टीम के हब्से बेजा में है, उनकी बात नहीं कराई जा रही। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी से जब बात हुई तो बीबी ने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ पे इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। और जब मेरे से बात हुई तो उसके बाद फिर उनकी जगह तब्दील करा दी गई और मैं कांटेक्ट करते रही अली अमीन गंडापुर को और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को, कोई हमारी बुशरा बीबी से बातचीत नहीं करा रहा था। क्या ये वजह थी कि उनकी हमशीरा ने इतने संगीन इल्जामात लगाए आप पे? और ये भी उस वक्त आपके बारे में कहा जाता था कि आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और इसलिए आपकी गवर्नमेंट चली गई। इन दोनों चीजों पे अली भाई जरा मुझे बताएं। हो गया। अच्छा, मैं आप कहता हूँ आपको एक बात यह है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा बीबी हयात है और बुशरा बीबी शायद रिहा भी हो जाएंगी। ये बात आप बुशरा बीबी से करना और बुशरा बीबी हल्फ के ऊपर ये बात जब करेगी तो फिर उसके बाद मैं ऐसे बात करूंगा। मरियम भट्टू से मेरा काम नहीं है, वो वहां पे थी भी नहीं। वो जो बयान से दिया था उसमें मैंने बुशरा बीबी से पूछा कि ये क्या कह रही है, तो उसने कहा दफा करो इसको, छोड़ो इसको। मैंने कुछ नहीं कहा, ये खुद से कह रही है, ये उसकी औकात है। अब सच है या झूठ है वो मेरा रब जानता है। अब आगे बढ़े। अली खान को तो आप जानते हैं ना? अच्छा, अब ये मुझे बताएं, जो अली खान होता था जानते हैं ना? हाँ। अब आप अली खान बुशरा बीबी, अब सुन तो लेना सर। हाँ, बताएं। अली खान को आप जानते हैं ना? जी। अली खान साहब का करीबी तरीन आदमी है, मेरा आदमी तो नहीं है ना। अली खान बुशरा बीबी की गाड़ी में पेशावर से रवाना हुआ है और दोबारा पेशावर आने तक 1 मिनट के लिए भी बुशरा बीबी से दूर नहीं हुआ। उसको शो पे ले ले, नंबर नहीं है तो भिजवा दूंगा। उससे पहले हल्फ ले, उसको अपनी छोटी बच्चियां बड़ी प्यारी हैं, क्योंकि ऐसा वक्त आया था कि वो कह रहा था मुझे कि ये मेरी छोटी छोटी बच्ची है, बचाओ हमें। ये मुझे बताएं, बड़ी प्यारी, मुझे पता है। आप उन बच्चियों का उससे हल्फ लेना, प्रोग्राम में लेना और उसे बताना कि A to Z बताओ क्या हुआ था। वो जो कह दे हल्फ के ऊपर, मैं उसको मानने को तैयार हूं। और 1 मिनट भी वो बुशरा बीबी से साइड पे नहीं था, स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर टिल डी चौक, देन मानसेरा, देन पेशावर। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पे खत्म। अब दूसरी तरफ ये जो एक और इल्जाम है कि मैं चला गया था, ये जो लोग कह रहे हैं ना चला गया था, ये खुद चले गए थे। आपका एक आरिफ खटक नाम का हमारा एक सिक्योरिटी का सरकारी गनमैन है जो इमरान खान के साथ था, जानते हैं ना आप? जी। आरिफ खटक मेरे साथ भी था। आरिफ खटक सुहेल हफीज साहब के साथ भी है इस वक्त। वो मेरा आदमी नहीं है। उससे पूछ ले एग्जैक्टली कि डी चौक पे हम कब तक ठहरे थे, डी चौक पे जब हम वहां से निकले उस वक्त कितने लोग डी चौक पे थे, और हम जब वहां से निकले क्या क्या हुआ, और वो गिरफ्तार हुआ यहाँ पे जब हम ये मुनार वाली साइड पे ऊपर जा रहे थे यहाँ पर, तो उस वक्त तक क्या हालात थे, उससे पहले क्या हुआ, वहां तक स्टोरी आपको वो भी सुना देगा, दूसरा पैरेलल वाली। ठीक है, अब तीसरी स्टोरी उससे आगे की और उससे पहले की आपको अली खान सुनाएगा, और मेरे वाली गाड़ी की और मेरी पोजीशन की स्टोरी आपको साथ साथ आरिफ खटक सुनाएगा। तो भाई बंदे जिंदा है, कहानियां हैं। मैं तो ये सवाल नहीं करता, मेरा किसी पे गिला भी नहीं है और मैं करना चाहता भी नहीं हूं। क्यों मैं किसी को कहूं कि जी गोलियां खाएं वो, क्यों मैं लोगों के बच्चे करवाऊं? अली भाई अब आ जाते हैं जरा कोई कहता है मौजूदा है, सर मेरी बात सुन ले आप। कोई कहता है, अगर कोई कहता है कि मैं बुज़दिल था और मैंने सेटारस के बाद जब 2 लाशें आई तो मैंने ब्रेक मारी, बिल्कुल मैंने मारी है। अगर मैं ना मारता मेरा 1000 बंदा से ऊपर भी वो शहीद कर देते। मैं रुका हूं, मैं लोगों के बच्चे बचाए हैं, मैं गया नहीं हूं। फिर मैं 1.5 घंटे बाद फिर मूव हुआ हूं। तो बात यह है कि ये लोग जिंदा हैं, सलामत हैं, इनको बुला ले, थोड़ी क्लैरिटी कर ले। 1.25 साल हो गए, बार मुझे सवाल होता है, मैंने तो पुराण में कह दिया था ये जहान और वो जहान। हर बंदे को इजाजत है कि मेरे जरा के दरवाजे में खड़ा हो जाए, अगर मेरी बात झूठी साबित हो जाए मुझे जल में दाखिल ना होने दे। अच्छा, अब जरा मौजूदा सूरत हाल पे आ जाते हैं अली भाई। करूं तो यार जिंदा बंदे मौजूद है,
پروگرام میں بلا لو, لوگوں کا پروگرام ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ دو بندے اگر آپ بلا لیتے ہیں, آپ کی بات ہو گئی. مجھے بتائیں اب ذرا موجودہ صورتحال پہ آ جائیں. آپ نے تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائی محسن نقوی سے, اچھے ہی اس کے کوئی اثرات آنے شروع ہوئے, لیکن بات نہیں بنی. جو موجودہ قیادت ہے اس وقت, کیا یہ قیادت اس قابل ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی بہتری کر پائے, رہائی کروا لے؟ کیونکہ اپنے اختلافات اور اس قد کا لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس اس وقت. کیا موجودہ قیادت عمران خان کو رہا کروانے کی اہلیت رکھتی ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ ان سے یہ کام کرائے, اللہ ان کو توفیق دے, اللہ ان کو طاقت دے, اور میں ان کے ساتھ ہوں. دعا تو ہے, دعا نے مان گیا آپ کی بات. اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ کی میں سیاسی جواب مان گیا ہوں, میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا. میں سے پوچھتا ہوں کیا دعا تو ہے, کیا امید بھی ہے؟ دیکھیں جی, امید تو آپ کے سامنے ثابت ہو رہی ہے نا. ایک وقت میں رہائی کے لیے اتنے بڑے بڑے جلسے پاکستان میں عمران خان سے بڑے جلسے کسی نے نہیں کیے. عمران خان کی غیر موجودگی میں عمران خان کے نام پہ ہم نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے, اتنی بڑی بڑی مارچز کی, اتنی بڑی بڑی پروٹیسٹ کی, اور حالات آپ کے سامنے چل رہے تھے. پھر ایک وقت آ گیا کہ ہم ملاقات کے لیے منتیں کر رہے ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ آج ہم خان صاحب کے علاج کے لیے منتیں کر رہے ہیں. تو بھائی حالات بتاتے ہیں, انسان نہیں بولتے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اب میں الفاظوں میں کیا بیان کروں, آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے ہر چیز. تو اس کے لیے ہمیں دوبارہ پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا. ہمیں یہ دنیا میں جو ہے نا, دنیا کی جو جنگ ہے کسی بھی چیز میں, وہ ہے طاقتور اور کمزور کی, اور طاقتور ہمیشہ ہر تو علی یہ بتائیں, آپ دوبارہ محسن نقوی سے کیوں نہیں بات چیت شروع کرتے؟ اگر آپ کے خیال میں, آپ نے کہا وہ واحد بندہ ہے جو آرمی چیف کے ساتھ بھی سامنے بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, انہوں نے باتیں بھی کی, تو اگر ان سے بات کر سکتے ہیں کسی سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں دوبارہ رابطہ شروع کرتے محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور اس چیز کو چلاتے جہاں ٹوٹی تھی؟ اچھا, اس میں آپ دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب خان صاحب نے پہلے کمیٹی بنائی تھی, اجازت دی تھی, میں بات کرتا تھا. پھر جب خان صاحب نے کہا کوئی بات نہیں کرے گا, تو میں نے خان صاحب کو جا کے بتایا تھا کہ خان صاحب میں ایک ایسی پوزیشن پہ ہوں کہ آپ منع کر بھی رہے ہیں, تو میرا ضمیر یہ نہیں مانتا کہ میں آپ کا مقدمہ یا ورکر کا مقدمہ یا پارٹی کا مقدمہ کنٹیسٹ نہ کروں. ٹھیک ہے, میں بات ہی نہیں کروں گا. اب یہ ہے کہ میں اس پوزیشن پہ نہیں رہا, اس فورم پہ بھی نہیں رہا, اور ساتھ خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ اختیار دیا ہے اپنا اچھزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو. لیکن میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں, میرا رابطہ تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا, اگر میرا کہیں پہ کوئی بات ہوئی ہوگی تو میں نے ضرور عمران خان کی بات کی ہوگی. میرا کوئی ذاتی کام نہیں تھا. تو وہ جو پہلے کوئی فوٹو دکھا کے لوگ میرے پہ گالم گلوچ کرتے تھے نا, یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ ایک بنائی ہوئی ہے انہوں نے, تو وہ سمجھ جائیں کہ اس وقت بھی میں عمران خان کے لیے, اور اب بھی اگر کوئی بات کرتا ہوں گا یا کبھی کروں گا تو عمران خان کے لیے کروں گا. میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے. اچھا جی صاحب, ذاتی معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ. خان صاحب نے تو ٹھیک ہے ان کو نامنیٹ کر دیا, خان صاحب نے نامنیٹ کر دیا اچھزئی صاحب کو اور علامہ ناصر باز صاحب کو. لیکن کیا واقعی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کی سنتی ہے؟ کیا ان کا کوئی وزن ہے پی ٹی آئی کے فیصلوں کے اوپر؟ بیکاز آج سلمان اکرم راجہ نے بھی ریاکٹ کیا آپ کے بیان پہ. انہوں نے کہا جی ادھار ہے, اس کا ہم جواب دیں گے, کوئی فیملی پہ بات کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے. بیان پہ ریاکٹ کیا ہے جو آج کل والی آپ کی باتوں بھی ہوا ہے نا, آپ کے یہ جو ڈیفرنٹ بیانات چل رہے ہیں, وہ شاید وہ چل رہا ہوگا سوشل پوسٹ والا, اس قسم کی باتیں. انہوں نے کیا بیان کو پورا سنا ہے یا ویسے ہوا میں مار رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. کون سے بیان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا حساب ہوگا, اور یہ ہے کون حساب لینے والا؟ اور بھائی خیر تو ہے نا, وہ کسی کا حساب ہوگا, سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کا. یہ مجھ سے کیوں حساب لے گا, کسی کا حساب لے گا؟ قربانیاں کے پہلے, پھر قربانیوں پہ بات کر لیں گے, پھر حساب بعد میں لے لیں گے. پہلے قربانی بھی کوئی بتائے نا اپنی کہ قربانی کتنی ہے ان کی, پھر میں سوال اٹھاؤں کہ یہ اتنے دھرنے اور اتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کوئی بتائے تو صحیح. چلو میں تو ڈی چوک کے آ کے وہاں سے چلو کہہ رہے ہیں تو میں نے بندے بتا دیے, آپ لے رہے, میں چلا گیا. کیا کچھ لوگ وہاں آئے؟ کیا آئے بھی صحیح؟ یا اس کے علاوہ جو باقی تھے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کیا اس میں آئے بھی صحیح؟ باقی چھوڑے آپ, آئے. باقی تو بات کی بات ہے, کوئی لڑ گیا, کوئی ڈر گیا, کوئی پیچھے رہ گیا, کوئی آگے رہ گیا. کیا آئے؟ بات یہ ہے کہ عمران خان نے جس کو اختیار دیا میں پابند ہوں اس کا, لیکن
सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब कोई बात करेगा बराबरी पे करेगा। जब मैं किसी का गुलाम हूं, न मैं किसी का पाबंद हूं, सिर्फ मैं हूं इमरान खान का पाबंद। मेरा लीडर इमरान खान है, तो वो बंदे को बनाता है, किसी पोस्ट पे बिठाता है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, उसको ऑन करता हूं। इमरान खान ने कहा मुझे हटा के कि जनाब जुनैद अकबर माशाल्लाह मौजूद है, उसे आप पूछे कि मैंने उसको पहली मुलाकात में क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर तरह से साथ हूं, फाइनेंशियली भी साथ हूं। आज मौजूद है, पूछ ले आप, मेरी उससे जितनी बनती है नहीं बनती छोड़ दे उन बातों को। मैंने उसको ये ऑफर दी और उससे ये पूछ ले कि मैंने उसको सपोर्ट किया कि नहीं किया। इसके अलावा अब भी जब से इमरान खान साहब ने शेख साहब को और अलामा साहब को बनाया है, जितनी मेरी अप्रोच है उनको मिलवाने के लिए मैंने कोशिश की है कि उनकी मुलाकात हो जाए, और उसका भी मेरे पास गवाह है। वो आपका है तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का। अभी अलीमा बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रहा हूं कि उनको मिलवा दूं ताकि मेरी अली भाई उनकी कर लूं। अभी अलीमा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साहब ये कह रहे हैं कि मैंने कोई बयान दिया है और वो फैसले महफूज कर रहे हैं मेरे लिए। मेरे बयान भी पहले मेरे डिबेट तो करें, मैंने गलत बात क्या की है? अच्छा मुझे एक चीज बताएं, मैं जो आपसे हिसाब मांगेगा, किसी का हिसाब मांगेगा, मैं जो आपसे बार बार एक सवाल कर रहा हूँ, मैं जो आपसे बार बार एक सवाल कर रहा हूँ अली भाई, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए पार्टी में आए हुए, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए सियासत में आए हुए, पॉलिटिकल कमेटी बनाई है एक पार्टी के उस शख्स को जो कि इलेक्टेड रीजनल प्रेसिडेंट से लेके पार्टी की हर पोजीशन में रह चुका है, जो इमरान खान के अलावा कोई नहीं रहा, उसको आपने डाला ही नहीं है। और सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, जिम्मेदार तो आप है, सेक्रेटरी जनरल तो आप है। आप बताएं कौम को आपने क्या किया, आप बताएं कौम को कितने जलसे आपने कराए, आप बताएं कौम को कितनी आपने कैंपेन चलाई, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, पख्तूनख्वा में, आप ये तो बताएं। ये क्या बात है, डिक्टेटर बन के चढ़ के आ जाओ, शो करो मुझे ब्लड प्रेशर है। भाईजान अगलों के ब्लड प्रेशर से जो है ना घबराते और होंगे, मैं नहीं घबराता, मैं सच्ची बात करता हूँ। अब लीडर इमरान खान को भी करता हूँ, इज्जत करता हूँ। पार्टी ओहदा है, मुझे नहीं बनाया, ठीक है नहीं बनाया, मैंने मान लिया, अल्लाह ने कुछ तैयार दिया है। लेकिन ये जो बातें हैं ना कि हम महफूज कर रहे हैं, हम हिसाब लेंगे, मेहरबानी करें सर, हिसाब किताब मैं दूंगा अपने लीडर इमरान खान को। कोई सलमान पर राजा या कोई बंदा मुझसे हिसाब किताब नहीं मांग सकता, मैं उसके हिसाब किताब। अच्छा मैं आपसे, पार्टी का सिर्फ जनरल है, अगर मैंने गलत काम किया है मुझे नोटिस भेज दे, मैं जवाब दे दूंगा। मुतमईन नहीं होता, एक्शन कर रहे हैं कर ले। अच्छा मैं जो आपसे चले अली भाई हो गया ना, जवाब हो गया, आपको लिख के दे रहा हूँ जवाब। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया सर, जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया, इस पार्टी में कुछ लोग सियासत तो छोड़ दे, इमरान खान के करीब नजर नहीं आएंगे आपको। लेकिन मसला ये है कि मैं इसलिए चाहता हूं बार बार कि इमरान खान बाहर आ जाए। आपके 7 बंदे गवाह हैं, जिंदा हैं माशाल्लाह, 3 बहनें, उसके बाद शेख वकास, उमर अयूब, आपका शिबली फराज, आपका हामिद रजा, 1-2 और भी होंगे। मैंने इमरान खान के लिए तीनों बहनों को ऐसे हाथ जोड़े इस तरह, ये देख रहे हैं हाथ मेरे, मैंने कहा अल्लाह रसूल का वास्ता है उसको बाहर आने दो, ये आपस की लड़ाइयां खत्म कर दो, उसको खानियां मत मारो कि करोड़ों लोग तैयार खड़े हैं, इसको खानियां मत मारो कि लोग तो इनकलाब ले आए हैं, लीडरशिप कंप्रोमाइज है, लोग तो खुद आने को तैयार हैं, खुदा के लिए उसको बाहर आने दो। वो बाहर जब आ जाएगा चीजें ठीक कर लेगा। फिर जब अलीमा खान ने 3 दफा कॉल दी है, 8 दफा कॉल दी है 10,000 लोगों की अडियाला में, क्या 10,000 लोग आए? नहीं आए ना। तो यही मैं हाथ जोड़ के तरला भी किया, और मैं क्या करूं, सच्चाई नहीं बताई गई। इमरान खान को सोचो कि 5 अक्टूबर को मेरे साथ यहाँ पे कोई बंदे खड़े हैं, सामने नजर आ रहे हैं, इनमें कोई लोग होंगे। जब मैं यहाँ डी चौक पे पहुंचा, उससे पहले वाले चौक पे, और फिर हम डी चौक की तरफ मूव हुए, तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो 15 बंदे भी नहीं थे, इंक्लूडिंग साफी। खान साहब को बताया गया कि खान साहब जब काफिला पहुंचा अली अमीन का, तो इस्लामाबाद में 1.5 लाख लोग थे इधर डी चौक पे। कितने? 1.5 लाख। वो फिर एक और हजरत साहब ने जाके खान साहब को बताया कि फैजाबाद की चौक पे 3 लाख लोग थे। अल्लाह इनसे पूछेगा, इमरान खान भी पूछेगा, जब वो आएगा ना पूछेगा वो लोगों से कि कितने लोग थे। अपने नंबर बनाने के लिए झूठ बोल बोल के उस बंदे को धोखा दे रहे हो। वो कौम की जंग लड़ रहा है, वो जेल में पड़ा है, उसका इलाज नहीं हो रहा, तुम लोग आपस में मुकाबले कर रहे हो, लेग पुलिंग कर रहे हो, उसके सियासी वारिस बनने के लिए पार्टी को तोड़ रहे हो। तो जिसकी नीयत खराब है, मैं एक बात करता हूं, कल भी की है, अभी भी करता हूं, मैंने बदुआएं कभी नहीं दी, लेकिन अब अपने लीडर की इस हालत को देखकर
میری برداشت ختم ہو گئی ہے کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ بدنیت ہے، جس کی عمران خان سے نیت ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس کی نسلوں کو اس جہان بھی تباہ کرے اور اس کو اس جہان بھی برباد کرے۔ علی بھائی میں اس لیول پہنچ مجھے دو باتیں بتائیں، بیکاز میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے بھی جو بھی باتیں کی نا، اس سے بھی منظر کشی بڑی واضح ہو گئی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پی ٹی آئی سیاست دان چلائیں گے یا خاندان چلائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے علیمہ بی بی نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پہ کوئی سوال ہوا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ علی امین جو بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی کچھ منٹ پہلے تو آپ تو بڑا لحاظ رکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف تو مجھے لحاظ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کھل کے ابھی یہ بات کر دی ہے۔ علی بابا جی نے کہا کہ علی امین جو بھی کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، میں نے مان لیا، ٹھیک ہے، عمران خان کو باہر آنے دو، عمران خان بتائے گا کسی کتنی حیثیت ہے۔ اب میں پھر باتیں کرتا نہیں ہوں، میرے دل میں اتنی باتیں ہیں، میں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، وہ میں اس لیے چھاپوں گا نہیں، خان بارے بھی چھاپوں گا۔ علیمہ خان سے زیادہ تن من اور دھن عمران خان پہ میں نے لگایا جیل جانے کے بعد۔ اگر 1% بھی یہ ثابت کر لے تن من دھن میں مجھ سے زیادہ کہ بھائی کے لیے کیا ہے، میں سیاست نہیں، میں پاکستان چھوڑ دوں گا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی یار؟ اور اس کو پتہ ہے اس چیز کا، شی نوز اٹ، پھر بھی ایسی باتیں کر رہی ہے۔ میں پھر بھی قدر کرتا ہوں، عمران خان کی بہن ہے، میں نے عمران خان کو جو بتایا صرف عمران خان کو بتایا، اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے نقصان ہو سکتا ہے، میں نے پرواہ بھی نہیں کی، نقصان اٹھا لیا، نو پرابلم، کرسی تھی چلی گئی، باہر میں جائے۔ عمران خان نے اس کو بتایا، اس نے پبلک کیا، میں نے اس کو اون کیا۔ میں منافق نہیں تھا کہ میں کہتا نہیں، میں نے اون کیا، میرے میں جرت تھی تو میں نے اون کیا۔ میں قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، لیکن ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے عمران خان کو باہر آنے دو۔ اس کے بعد عمران خان کس کو کیا دیتا ہے، کس کو کیا بناتا ہے، ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اللہ کرے آپ کو سب کچھ بنا دے۔ علی بھائی ایک سیکنڈ ذرا رک جائیں، مجھے پتا ہے بڑی راز کی باتیں بتا رہے ہیں، کھل کے باتیں بتا رہے ہیں، لیکن ایک کمرشل بریک لینی ہے اور یہ وہیں سے ہم بات آگے شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب وہیں سے بات شروع کرتے ہیں علی صاحب سے جو پہلے ہم کر رہے تھے۔ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ابھی آپ نے کہا جس دن عمران خان باہر آئے گا آپ کو بڑے لوگ ان میں سے نظر نہیں آئیں گے دائیں بائیں۔ کیا ان لوگوں میں گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیے جی بات سنیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے۔ وہ جب باہر آئے گا تو وہ انالیسس کرے گا کیا ہوا۔ جب وہ انالیسس کرے گا تو جو لوگ نہیں ہوں گے سامنے آ جائے گا، شاید میں بھی ان میں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں بھی ہو جاؤں گا۔ جس حال میں پارٹی، لیکن جس حال میں علی پارٹی پہنچ گئی ہے، یہ عمران خان کو کیسے باہر نکالے گی؟ مجھے یہ سمجھائیں کیسے؟ اب یہ مسئلہ ہے نا، لیکن ان پارٹی میں عہدوں پہ لوگوں کو جو ہٹایا گیا اور بنایا گیا، میں اپنی سیٹ کی بات نہیں کر رہا، میں دوسری پارٹی کے عہدوں کی بات کر رہا ہوں جو پارٹی عہدے ہیں۔ یہ باقی ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، منسٹرز ہیں، چیف منسٹر ہے، یہ علیحدہ عہدہ ہے۔ میں پارٹی عہدوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ بتائیں کہ پارٹی عہدے جو ہیں کس بنیاد پہ دیے گئے، کون ملا، کس کے کہنے پہ لوگ ہٹائے گئے، اور جن کو بنایا گیا انہوں نے کتنا ڈیلیور کیا؟ ویسے تو نہیں بنے نا، کوئی تو ریکمینڈ کرتا ہوگا نا جا کر، تو پرفارمنس دیکھ لیں، اچھی بھی ہوگی بری بھی ہوگی۔ خان صاحب آئے گا، وہ کہے گا علی امین کی اچھی تھی، ٹھیک ہے تم رہ جاؤ، علی امین کی بری تھی، کہے گا نکل جاؤ، ہم کہیں گے تھینک یو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی تباہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جو پتا ہے کہ جب وہ باہر آئے گا، باہر آنے کے لیے وہ خواہش مند نہیں ہے جس کو پتا ہے کہ باہر آئے گا تو صحیح منجی ٹھوکے گا۔ جن کو یہ خطرہ ہے کہ منجی ٹھوکے گا، وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے کہ باہر نہ آ جائے کہیں۔ تو باہر بیٹھے ہوئے نا پیسے کما رہے ہیں، یہ بھی سن لیں، میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے عمران خان کے جیل جانے کے بعد یہ ولاگے کر کے پیڈ کتنا پیسہ کمایا ہے، اور اس سے پہلے آپ کا یوٹیوب پہ کتنا پیسہ آپ کما رہے تھے، اور چلو آپ نے کما لیا عمران خان کے نام پہ، آپ نے اس میں سے پی ٹی آئی کے اوپر، کسی شہید کے اوپر، زخمی کے اوپر، پی ٹی آئی کے پروگرام کے اوپر، عمران خان کے ایک اشتہار کے اوپر، یا باہر ملک پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں ہمارے اوورسیز بک کرتے رہتے ہیں ریلیز عمران خان، اس کے اوپر کتنا لگایا تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا سنسیئر ہے۔ سر دیکھیں باتوں سے سنسیئرٹی نہیں ہوتی، سنسیئرٹی عمل سے ہوتی ہے، عمل سے۔
عمل کہاں ہے؟ عمل کوئی نہیں ہے. اگر میں آپ کی بات علی بھائی اگر میں آپ کی باتیں سمجھ رہا ہوں صحیح، باہر بیٹھ کے آپ کہتے ہو نکلو انقلاب لے آؤ، تو شہباز گل صاحب آ جاؤ نا، لیڈ کر لو. پہلے میں آپ کے چلنے کو تیار ہوں، آ جاؤ. نہیں میں نہیں آؤں گا، لوگوں کے بچوں کو لیڈ کراؤں گا. عمران ریاض صاحب آپ کھوتے میں بیٹھ کے پہنچ گئے ہو افغانستان، ہم نے مان لیا. میں یہاں سے اپنی گاڑی میں گیا ہوں پشاور، آپ کھانیاں مار رہے ہو، ہم آپ کی مان لیں، آپ ہمارے پہ الزام لگاتے پھرو. تو جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، میری ایک گزارش ہے کہ چیزوں کو پرکھا کرو. اسلام میں بھی ہے کہ کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کرو، ورنہ گناہگار ہو جاتا ہے بندہ. تو آپ کانٹینٹ چینج کر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں آپ کے خیال میں ان کو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کیا ہو جائے گا؟ جب مجھے آپ کہتے ہو کہ موت کا کوئی پرواہ نہیں ہے، آؤ لڑو مرو، تو پھر تم بھاگ کیوں گئے؟ تم بھی آ جاؤ نا، آؤ لڑو مرو. خود تمہیں زندگی پیاری ہے اور تم اوروں سے کہہ رہے ہو، اور تمہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں نہایت ہی بیوقوف ہیں کہ ایک بندہ خود آ نہیں رہا اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ آؤ جی انقلاب لانا ہے، مرنا ہے، لڑنا ہے، اور وہ خود باہر بیٹھا ہے. تو آ جا، تو آ جا، لیڈ کر لے، میری پوزیشن تو لے لے. آ جا عمران ریاض، تو آ جا، میں اپنے حلقے میں ریزائن دیتا ہوں، میرے حلقے میں الیکشن لڑ لے، تو ایم پی اے بھی بن جا، میں تجھے جتواؤں گا. تو آپ کا لیڈ کر، مجھے پھر اگر بات لیڈ کر. علی بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. کیا پھر میں یہ سمجھوں کہ بچے برباد زبردستی وہاں بیٹھ کر پیسے کما، اور میں تمہاری ہر بات پہ اس لیے فالو کروں کہ تم میرے پہ تنقید کرو گے تو پھر میری بیشنگ ہوگی. علی بھائی مجھے ایک بات بتائیں، پھر آپ کے خیال میں جو پی ٹی آئی جس حالت میں اس وقت ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت سے زیادہ اپنے لوگوں نے تباہ کیا، اپنی اندر کی لڑائی نے تباہ کیا، اپنے چھوٹی چھوٹی جو یہ ٹرف وارز ہیں انہوں نے تباہ کیا؟ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ دشمنی شروع کی ہوئی ہے نا، وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ ہماری چل رہی ہے. اپنے لوگوں میں صرف یہ کہوں گا، جو اپنے لوگ ہیں ہمارے، ان اپنے لوگوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کا ایک دفعہ پھر مذاکراتی ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. اب سب کو پتہ چل گیا ہے اس چیز کا، اسے میں آپ کو اوپن کر رہا ہوں. وہاں سے اوورسیز میں اس وقت ڈاکٹرز ہیں، ایک کمیونٹی ہے بہت بڑی جو عمران خان کے لیے کیمپین چلا رہی ہے. یہاں سے ان کو کنٹیکٹ ہوا کہ آپ پاکستان آ جائیں، ان میں سے کوئی نمائندے اور پاکستان میں آ کے میں ملیں. وہ آ گئے. عمران خان کے لیے ان کا کیا انٹرسٹ تھا عمران خان کے علاوہ؟ وہ یہاں پہ آ گئے. شہباز گل صاحب نے وہ غدار ڈکلیئر کر دیا کہ یہ غدار ہے. وہ اپنے لیے آئے تھے، ان کا کیا انٹرسٹ تھا؟ وہ ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں. مجھے اس دن ان میں سے ایک ڈاکٹر نے بتایا، خود میرا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہ شہباز گل کو اس نے بولا کہ یار ہم اگر گئے تھے تو ہم کس لیے گئے تھے؟ ہم اس لیے گئے تھے کہ عمران خان کا مسئلہ حل کریں، ہمارا کیا انٹرسٹ تھا؟ آپ نے ہمارے پہ تہمتیں الزام لگائے، آؤ چلو اٹھو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. وہ ڈاکٹر ہے بھی پٹھان، میں ساتھ جاتا ہوں، کور کمانڈر راؤ کے سامنے دھرنا دیں گے. تو پتہ ہے شہباز گل نے کیا کہا اس کو؟ کہ میں تو بزدل ہوں، میں تو نہیں جاتا. یہ لوگ ہیں، یہ ان کی حقیقت ہے، یہ ان کی اصلیت ہے. تو میں تو ڈرتا نہیں ہوں. اب کیا ہے، شہباز گل میرے پہ ایک اور بھی لاکھ کر لے گا، کر لے. جو شہباز گل کو فالو کرتا ہے، رو سکتا ہے، سمجھتا ہے کہ عمران خان زیادہ سگا ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اللہ چاہتا ہوگا کہ وہ سمجھے کہ زیادہ سگا ہے، کر لے. لیکن بات یہ ہے، ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے. اگر کوئی بندہ مجھے ڈیسائیڈ کرتا ہے نقصان کس کا ہے؟ اب مجھے آپ بتائیں ہو جاؤں گا. اب کیسے 1.5 لاکھ بندہ لے کے آیا ساتھ، 1.5 لاکھ بندہ میں نے نکالا، ڈسکریڈٹ ہو جاؤں گا، بندہ نہیں نکلے گا. نقصان کس کا ہوگا؟ عمران خان کا. ابھی میں چیلنج کرتا ہوں، سارے پروگرام اٹھا لیں، میرے ہوتے ہوئے، میرے نہ ہوتے ہوئے. ڈی آئی خان میں جب بھی کال آئی ہے، سب سے بڑی ریلی ڈی خان میں نکلی ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں، ریکارڈ اٹھائیں. میں بہت دفعہ نہیں بھی تھا، اور ابھی میں تھا اس دفعہ. علیمہ خان نے ابھی یہ کہا ہے. علی بھائی میری بات سنیں، ضروری بات ہے، ضروری بات ہے علی بھائی، ضروری بات ہے. سب اسٹرانگ ہوں گے تو لوگ نکلیں گے. تو خان علی بھائی ضروری بات ہے. علیمہ خان صاحبہ نے یہ ابھی دعویٰ کیا ہے پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کے تھرو خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ بہنوں کو یہ پیغام دو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں اور سب کچھ کریں. انہوں نے بقول ان کے پارٹی کا تو نہیں کہا، انہوں نے کہا میری بہنوں کو پیغام دو. تو پھر تو خان صاحب خود پھر امپاور کر رہے ہیں نا ان کو. علیمہ بی بی نے بھی دعویٰ کیا. خان صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے عمران خان کو خود بولا کہ خان صاحب آپ جس کو بھی بناتے ہیں پارٹی کا چیئرمین بنا دیں، عہدہ دے دیں عہدہ. میں تو کہتا ہوں تو خان صاحب ان کو عہدہ دے دینا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے تو ہمیشہ ہر بات مانی ہے. لیکن پھر خان صاحب نے ادھر اشرف صحیح صاحب کا نام دیا ہوتا ہے، ادھر نام دیا ہے علامہ ناصر صاحب کا، اس کے بعد ان کا فیصلہ بھی کوئی نہیں مانتا.
پھر پارٹی میں ریئیکشن آتا ہے پارلیمنٹری پارٹی میں, اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے, مسائل بنتے ہیں, تو ایک آپس میں بیٹھ جائیں, ان کو بٹھا لیں, ایک فیصلہ کر لیں, اور فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے جو خان صاحب کا حکم ہم قبول کریں, ہمیں حکم دیا یہاں جو آئے ہوئے ہیں ہمیں حکم دیں ڈی چوک جاؤ, پہنچیں گے تو پہنچیں گے, نہیں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. آخری سوال علی بھائی, آخری سوال تو جائے نا, آخری سوال کس کا ہے؟ آخری سوال, اب کیسے حالات بہتری ہو سکتی ہے, کیا ہونا چاہیے کہ کوئی چیز آگے بڑھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو جتنی بھی پارٹی کے لوگ ہیں جو اب تک یہ معاملات دیکھ رہے ہیں, ان سب کو پتا ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے, سب کو, کیا ہے حل, سارے ایم این اے, ساری پارٹی کی لیڈرشپ, ادھر پارٹی کے ورکر کو بھی پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, حل نہیں ہو رہا, سب کو پتا ہے. آپ ایسا کریں, پی ٹی آئی کسی ورکر کو کھڑا کر لیں, اس سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے, وہ کیا کہے گا, یا وہ کہے گا کہ لیڈرشپ کمپرومائز ہے, یہ بیان کس نے بنایا, ہم نے بنایا, بڑوں نے بنایا نا, یا وہ کہے گا کہ جی عمران خان کے جو جن لوگوں کو عہدے دیے ہیں وہ عہدوں کے مزے لے رہے ہیں. تو کیا عہدے والے نہیں چاہتے حل ہو, موجودہ عہدے والے نہیں چاہتے حل ہو؟ بیانیاں دے رہا ہے نا سر, وہ بیانیاں بنانے والے ہم ہی ہیں نا, ہم نے ان کو بھی ٹریک کیا ہوا ہے, 50 کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے, 100 کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے, 1000 کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے, لاکھ کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے, ہم ہی قصوروار ہیں, ہم نے ان کو اس کام پہ لگایا ہے. ورنہ سر میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کے لیے لوگ نکلتے ہیں, عمران خان کے لیے لوگ نکلتے ہیں, آپ توکل نہیں کر رہے, توکل کریں. ہاں پھر پروگرام بھی ایسا بناؤ گے, آپ آئے, آنسو گیس ہے, آنسو گیس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے میں نے پہنچا کے دکھایا, اب گولیاں پڑی ہیں, اب گولیوں کا کاؤنٹر کیسے نکالنا ہے وہ بندوبست کرنا پڑے گا میرے بھائی, ایسے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں احتجاج واحد راستہ ہے اور کوئی نہیں ہے. دیکھیں احتجاج کا مطلب یہ ہے, احتجاج کے بہت سے طریقہ کار ہے سیاسی, لیکن پریشر بلڈ اپ ہوگا, آپ سٹرانگ ہوں گے, آپ مضبوط ہوں گے, آپ کا خوف ہوگا, آپ کو اون کیا جائے گا, آپ کی بات مانی جائے گی, آپ کے ساتھ بیٹھا جائے گا, آپ کی ٹرم کے ساتھ بیٹھا جائے گا. آپ کمزور ہوں گے, کمزوری کوئی نہیں سنتا, کمزور پستا ہے, رگڑا کھاتا ہے, اور ہم کھا رہے ہیں رگڑا. علی بھائی بہت شکریہ, میرا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین آپ نے باتیں ساری سنی, آئی تھنک بڑا کلیئر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو فیچرز ہیں پی ٹی آئی کے اندر, یہ ساری پاور سٹرگل چل رہی ہے پارٹی قیادت کے اندر, اپنے درمیان میں, پھر لیڈران اور فیملی کے درمیان میں, پھر فیملی کے اندر دو سپلٹس, ان کا آپس میں کانفلکٹ ہے, کیسے ریزالو ہو گیا. مائی گیس از ایز گڈ ایز یورز. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا, لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے سب سے بڑا فیصلہ تو انہیں خود کرنا ہے کہ اس پارٹی کی قیادت کون کرے گا. آپ نے گنڈا پور صاحب کی باتیں سنی, آپ نے باقیوں کے پریسز بھی سنے, علیمہ خان صاحبہ کا بھی پریسر سنا ہوگا, آج باقیوں کے بیانات بھی دیکھے. کل جنید اکبر صاحب کا اسٹریٹ بیان تھا کہ آج ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے کون قیادت کرے گا, سیاسی قیادت یا علیمہ خان صاحبہ. یہ بہت بڑا بیان تھا. پھر آج جو بشا بی بی کی فیملی نے کلیم کیا ہے کہ ان کو پیغام دیا, علیمہ خان صاحبہ نے کلیم کیا کہ ان کی فیملی کے تھرو پیغام آیا ہے کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے وہ اور آواز اٹھائیں. ان کے اس میں انہوں نے پارٹی قیادت کی بات نہیں کی. جب اتنی گروپنگز ہوگی, اتنے فشرز ہوں گے, تو چاہے وہ نومبر کے واقعات ہوں, چاہے اب کے واقعات ہوں, نظر یہ آ رہا ہے کہ اس پارٹی اس وقت ایٹ وار ود اٹ سیلف ہے. اور جب تک یہ اپنی چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کرتی تب تک دوسروں کو کیسے کوئی سارٹ آؤٹ کرے گا. لائک سیڈ, دیکھنا تو یہ ہے کہ کون کہاں پہ اپنے ٹرف وار چھوڑ کے ایک پولیٹکس کی بات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.